میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر آپ حضرت سلطان باہو کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اور وہ ویڈیو جب بے پہ آتی تو وہ ختم ہو جاتی، اس کے بارے میں آگے اور بتا دیں پلیز۔ ہاں مجھے یاد ہے، وہ ایک ویڈیو ہے، میرا خیال ہے اس کا دوسرا حصہ کہیں ضائع ہو گیا ہے۔ تو وہ میں جب باہو کے لفظ کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو جب میں بے سے پر آتا ہوں تو اس سے آگے اس میں موجود نہیں ہے۔ میں جب باہو کا نام لیتا ہوں تو میرے سینے سے نور کی سب شعائیں پھوٹتی۔ باہو کسی فرد واحد کا نہیں، روحانیت کی ایک تحریک کا نام، عالم لاہوت میں ایک دھڑکتے ہوئے دل کا نام، اس میں اللہ ذات کے نقش جاویداں پر ارتکاز ذہن کا نام، فروغ عشق کے آتش خیز میں جلتی ہوئی جنون انگیز ذات کا نام۔ یہ تحریک، یہ دھڑکتا ہوا دل، یہ ارتکاز ذہن، یہ جنون انگیز ذات میرے وجود کو روشنی اور خوشبو سے بھر گئی۔ یہ نام مجھے کسی اور ستارے پر لے گیا ہے۔ اس معجز نما نام نے میری ذات کے تاریک نہا خانے کو بقیہ نور میں بدل دیا ہے۔ آئیے کچھ دیر اس میں حیرت کے در کھولتے ہیں، لفظ باہو کی کہکشاؤں میں داخل ہوتے ہیں۔ اس میں باہو میں 4 حرف اور چاروں کی مشکابات قوس قزح زندگی سے بھری ہوئی، علم و فضل کے رنگوں سے بھری ہوئی، عرفان و آگہی کی خوشبوؤں سے بھری ہوئی۔ ایک ایک حرف کو موضوع گفتگو بنانے سے پہلے ذرا اس لفظ کے مفہوم پر پھولوں کی کچھ پتیاں بکھیرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سرخ شبان باہو دار کہہ کر پکارا جاتا تھا، کیونکہ ان کے عصا کا نام باہو تھا، وہ عصا جو ایک معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ فرہنگ جہانگیری کے مطابق قدیم ہندوستانی بادشاہوں کا لقب باہو ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ مہا باہو سلطان باہو کہلاتا تھا۔ ہندوستان میں ایک قدیم فرشتے کا نام بھی باہو ہے، جس کے ماننے والوں کو باہودیہ کہا جاتا ہے۔ ان کے نزدیک وہ فرشتہ انسانی شکل میں ہے، موتیوں کا تاج سر پر رکھے ہوئے ہیں، انسانی کھوپڑی گلے میں پہنے ہوئے ہیں، گائے پر سوار ہیں اور لوگوں کو اپنے خالق کی عبادت کی تلقین کرتا ہے۔ ترازو کی ڈنڈی کو بھی قدیم فارسی میں باہو کہا جاتا تھا۔ سہارے والی لکڑی کو اب بھی باہو کہا جاتا ہے۔ باہو کا لفظ شاخ سبز کا مفہوم بھی رکھتا ہے۔ باہوی کے مجازی معنی درخت کے ہیں۔ قدیم زمانے کے گمشدہ دریا کا نام بھی باہو ہے۔ اب آتے ہیں حروف باہو کی طرف۔ لفظ باہو کا پہلا حرف بے ہے۔ یہ جو باہو کی بے ہے، اس میں بسم اللہ پنہا ہے بیٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ آسمانی کتابوں میں نازل ہوا وہ سب کچھ قرآن میں ہے، اور جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب سورہ فاتحہ میں ہے، اور جو کچھ سورہ فاتحہ میں ہے وہ سب بسم اللہ میں موجود ہے۔ اور یہ بھی وارد ہوا کہ جو کچھ بسم اللہ میں ہے
وہ سب کچھ اس کی بے میں ہے، اور جو کچھ بے میں ہے وہ سب کچھ بے کے نقطے کے اندر ہے، یعنی بے کا نقطہ بنیاد کن فیکون ہے۔ صاحبان تصوف جو تھے ان کے خیال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل صورت میں کن ہے۔ کن تو سمجھتے ہو نا، جو کن وہ ہے لفظ جو اللہ سے صادر ہوا، اور بس نقطہ یہ جو ہے نا بے کا، یہ ایک اشارہ ہے اللہ کی ذات کی طرف۔ اگر نقطے پر غور کیا جائے نا بیٹے، تو جو حروف ہیں تمام یہ ان میں موجود ہے، مگر مخارج حروف میں سے کسی بھی مخرج میں شامل نہیں، اسی سبب پڑھا نہیں جاتا، مگر تمام مخارج اسی سے ادا ہوتے ہیں، اسی نقطے سے پہچان پاتے ہیں۔ یہ نقطہ غیب احدیت کی ہوئیت کی خبر دیتا ہے۔ تمام حروف کی شروعات نقطے سے ہوتی ہے، اسی بنیاد پر الف جو آغاز بسم اللہ ہے وہ بھی اسی بے کے نقطے سے شروع ہو رہا ہے، اور حرف میم بھی جو اپنی روح میں اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اسی بے کے نقطے سے آغاز پا رہا ہے۔ قرآن حکیم بھی اسی کی، قرآن حکیم اور اس کی تمام صورتیں، اس کی آیتیں اسی نقطے سے شروع ہوتی ہیں اور اسی نقطے پر اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ تصوف کی جو اصطلاح کے طور پر اگر بے کے نقطے کو دیکھا جائے تو اس سے مراد موجودات ممکنہ ہے، عالم بشریت ہے۔ خود سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے سلسلے میں فرمایا کہ اگر بشریت کی بے حائل نہ ہو تو باہو عین یاہو ہے۔ البتہ اہل عرفان ابھی تک اس الجھن میں ہیں کہ فلسفہ وحدت الوجود کے تناظر میں یاہو ایک نقطے کی کمی سے باہو میں کیسے مقید ہو سکتا ہے۔ باہو میں ایک نقطے کا اضافہ اسے یاہو بناتا ہے اور ایک نقطے کی کمی اسے باہو بناتی ہے۔ سو یہ بے صورتی جو ہے وہ تجسیم تو نہیں پا سکتی۔ باہو نے خود اس رمز کو آشکار کیا ہے کہ باہو یک نقطہ یاہو می شود، ورد باہو روز و شب یاہو شود۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باہو ایک نقطے سے یاہو ہو گیا، ورد باہو روز و شب یاہو رہا۔ باہو کا ایک مفہوم ہو کے ساتھ بھی ہے، با یعنی کہ ساتھ، با کا مطلب ساتھ ہوتا ہے نا۔ بے جو ہے فارسی زبان میں حرف جار ہے، اور قواعد کے مطابق فارسی اور عربی اسم سے با صفت سے جڑ کر مرکب تشکیل دیتا ہے۔ اس سے فاعلی صاحب کے جیسے باوضو، باوفا وغیرہ بنتے ہیں، اور فعل کے صاحب کے بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ با کے ذریعے مفہوم میں جو ہے ایک ساتھ کا جو استعمال ہے، ساتھ کے معنی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، جیسے با طہارت، با ایمان، با وجود، با ہما، با اثر، با وفا، با خبر وغیرہ وغیرہ۔ یعنی باہو کا مطلب
با خدا کا بھی ہے۔ خود سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو نمی دانی کہ باہو با خدا است، کہ تو نہیں جانتا کہ باہو با خدا ہے۔ اس تناظر میں با خدا کے مفہوم بھی کئی بنتے ہیں۔ با خدا کا ایک مفہوم خدا کی قسم کا ہے، مگر اس مصرے میں باہو کا زیادہ قرین جو مفہوم ہے وہ خدا کے ساتھ کا ہے، لیکن ان مفاہیم سے بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ اس مصرے کا مطلب یوں بھی ہو سکتا ہے کہ تو نہیں جانتا، باہو خدا کے توسط سے ہے۔ باوجود والے با کے مفہوم میں بھی با خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، اور بے مرتبہ وجود میں دوسری حیثیت رکھتا ہے۔ الف در اول، با در دوم جوئی، بخاں رود یکے۔ اچھا، یہ جو باہو کی بے کے باب کو اگر ہم یہیں چھوڑ کر با کے الف کی طرف آ جائیں، الف وہ حرف ہے جس میں دوسرے حروف شامل ہوتے ہیں مگر وہ کسی حرف سے وابستہ نہیں ہوتا، یعنی کہ خود الف کسی حرف سے وابستہ نہیں ہوتا۔ یہی تعلق خالق و مخلوق میں ہے۔ سو الف حق ہے، وہ حروف میں شامل ہونے کے باوجود الگ تھلگ ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، اول ہے، آخر بھی ہے، کھڑا حرف ہے، یعنی ظاہر ہے لفظوں، بلکہ یہ لفظوں سے نہیں نقطوں سے بنا ہے، یعنی باطن بھی ہے۔ الف عدد ہے مگر اعداد میں شامل نہیں۔ الف کی تکرار تو ممکن ہے مگر یہ ایک جمع ایک دو نہیں ہو سکتا۔ تمام حروف سے جو تمام جتنے حروف ہیں وہ سب الف سے نکلتے ہیں، یعنی الف ہی کی مختلف شکلیں ہیں۔ مثال کے طور پر اگر الف کو لمبا ہم نے لٹا دیا ہے اور تو وہ اس کے نیچے نقطہ ڈال دیا تو وہ بے بن گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا اس کو کہیں سے کھینچ کر جیم بنا دیا ہے، تو یہ ساری کی ساری اسی کی مختلف شکلیں ہیں۔ بے ایک لیٹا ہوا الف ہے، یعنی عفوی الف ہے۔ جیم ایک ایسا الف ہے جس سے گلائی دی گئی ہے۔ دال وہ الف ہے جسے درمیان میں پیچھے کی طرف کھینچ لیا گیا ہے۔ اور ہو میں کلمہ طیبہ کا ورد جاری ہے۔ صوفیاء کرام کے نزدیک کلمہ طیبہ کا یہی مفہوم ہے کہ اللہ کے سوا اور کسی ذات کا وجود نہیں۔ یہ دکھائی دینے والی کثرت دراصل اسی وحدت کا ذل ہے، پرتو ہے، عکس ہے، اپنا کوئی وجود نہیں رکھتی۔ اور ہو ایک کائناتی تنہائی کو کہتے ہیں جہاں کوئی اور موجود نہیں۔ وہ عالم لاہوت ہے، اس میں ذات باری تعالیٰ ہے، فنا فی ذات ہو جانے کا نام ہے۔ یہ اسم مقدس سعادت کے طور پر، ایک مقدس سعادت کے طور پر جو آسمانی کتب آئے ان کی پیشانیوں پر درج کیا جاتا ہے۔ ہو کے لفظ کے بارے میں صوفیہ کرام کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اصل نام ہو ہے۔ شاہ محمد ذوقی رحمت اللہ علیہ نے ایک دن فرمایا کہ اللہ کا اصل نام یہ ہے جو آ ای اور او لگانے سے ہا ہی اور ہو پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا کہ اسم اللہ میں لفظ احدیت کا ہے اور دو لاموں میں سے ایک جمال کو ظاہر کرتا ہے اور دوسرا جلال کو۔ اسی طرح اسم ذات یعنی ہے کے ساتھ تین صفات
احدیت کی ہیں، اور دو لاموں میں ایک جمال کو ظاہر کرتی ہے، دوسری جلال کو۔ اسی طرح اس میں مجھے یاد آ رہا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو نغمے گایا کرتے تھے نا، داؤد علیہ السلام کے معجزات میں ان کا گانا شامل ہے، بلکہ ہارمونیم پر گاتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا جو نغمہ تھا وہ یہی ہی ہا اور ہوا کرتا تھا، جو اصل میں اس میں ذات ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام یہ نغمے الاپتے تھے تو انسان تو کجا، جانور، جنگلی جانور ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، اور محویت کا یہ عالم ہوتا تھا کہ کسی کو کسی کا ڈر نہیں رہتا تھا، بلکہ مجمع سے کئی جنازے اٹھتے تھے۔ ہو باہو کے اسم کا ایک اور اسرار خود سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے ادا فرمایا کہ ہرچہ خواہی طالب از باہو یاب، اس میں باہو چیست یعنی کج وہاب۔ مانگ باہو سے جو مانگنا ہے، کہ باہو کا الٹ لفظ وہاب ہے، یعنی اگر اس میں کسی حد تک وہی دعویٰ دکھائی دیتا ہے جو منصور حلاج نے عالم جذب و مستی میں کیا تھا، لیکن سلطان باہو نے بڑی باریکی کے ساتھ وحدت قدوس کو خود سے جدا رکھا ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ اس میں باہو کو الٹایا جائے تو وہاب بنتا ہے۔ وہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ لفظ وہاب کو الٹایا جائے تو باہو بنتا ہے، مگر نہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں باہو چیز، انہوں نے باہو کے نام کی بات کی ہے۔ وہ یوں بھی کہہ سکتے تھے کہ ذات باہو چیز یعنی کا جواب۔ اس وضاحت کا مقصد صرف یہ ہے کہ سلطان باہو نے اس شعر میں صرف اس میں باہو کے اسرار کو بیان کیا ہے، وصال کو اتصال قرار نہیں دیا۔ قطرے میں دریا ضرور دکھایا ہے، مگر قطرے کو دریا نہیں کہا۔ سو یہ ساری گفتگو اس میں باہو کے متعلق ہے۔ مجھے وہ احسان شاید کہ 3-4 مصرے ہیں یاد آ رہے ہیں کہ بے باہو کی بے بسم اللہ، اور حروف الف اللہ، جس میں 7 سمندر ہیں باہو ایسا صدف اللہ، اس میں ذات کی شریانوں میں باہو نور بکف اللہ، میم محمد سے ہے جس کا احسان شرف اللہ۔ اب اس میں باہو علم العداد کی روشنی میں ذرا اگر اسے دیکھیں تو اور زیادہ حیرت ہوتی ہے۔ علم اعداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دلچسپ علم ہے اور اس کی وسعت کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔ یہ دنیا کے تمام علوم پر محیط ہے۔ قرآن حکیم میں بھی اس کے بڑے معجزے موجود ہیں۔ اس کا ہر سفر ایک حیرت کدا ہے۔ اس سے عرفان کے نئے نئے خوبصورت دروازے کھلتے ہیں۔ یہ علم ایک سمندر کی مثال ہے، مگر اس پر توجہ کم دی گئی ہے۔ علم الاعداد کی روشنی سے باہو کی عدد 14 بنتے ہیں۔ 14 کی پہلی اکائی 7 ہے، 7 جو انسانی تاریخ کا حیران کن عدد ہے، اور 7 کی تیسری اکائی 21 ہے۔ 21 بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اعداد جو 786 بنتے ہیں، ان کا مجموعہ ہے۔ جو ہندو ہیں، ان کا جو معبود جسے وہ کرشن کے نام کہتے ہیں، ہرے کرشنا،
اس کے اعداد بھی 786 بنتے ہیں، یعنی وہی 21 7 کی تیسری اکائی پورے قرآن حکیم میں حروف مقطعات استعمال ہوئے ہیں، ان کی تعداد بھی 14 ہے، اور ان حروف کو بھی 14 مختلف الفاظ میں استعمال کیا گیا ہے۔ اپنے فقیر نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے 14 کے عدد کے حوالے سے اپنی کتاب مخزن اسرار میں لکھا ہے کہ آپ کے اس میں باہو کے عدد بحساب اجدد 14 آتے ہیں۔ اسی عدد کے حساب سے چاند مکمل ہو کر بدر بن جاتا ہے، اور انسان کا بچہ بلوغت اور شباب تک پہنچتا ہے، اور یہ عدد کائنات کے 7 انواع کا دگنا ہے۔ اگر اسی 14 کو دگنا کر دیا جائے تو چاند کے 28 دن اور حروف تہجیس کے 28 حروف بن جاتے ہیں، کیونکہ چاند کی 30 تاریخوں میں 2 دن چاند غائب رہتا ہے، وہ نظر نہیں آتا۔ حروف تہجی کے بھی 30 حروف میں سے حمزہ اور الف صرف اشارے ہیں، باقی اصل حروف 28 رہ جاتے ہیں۔ باہو کو کائنات کے 7 انواع کا دگنا کہا ہے فقیر نور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے۔ باہو کے لفظ میں 2 7 آتے ہیں۔ قدیم زمانے سے 14 کو اس لیے مقدس ترین سمجھا جاتا تھا کہ اس میں 2 7 ہیں۔ یہود و نصارہ کی مذہبی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو نسب نامہ ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے، وہ وہاں سے لے کر جب حضرت مسیح علیہ السلام تک آتا ہے تو 14 ناموں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مسیحی علماء بھی کہتے ہیں کہ 14 کا عدد 7 کی دوسری اکائی ہے، اس لیے 14 کی بہت اہمیت ہے۔ کرسچین علماء کے خیال میں 14 کی اہمیت کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ داؤد، جسے عبرانی میں دال و دال لکھا جاتا ہے، اس کے عدد بھی 14 بنتے ہیں۔ اور باہر یہ 14 جو ہے، میں کیا کہوں، باہو کے 14 جو اعداد یعنی 4 اور 1 ہیں، ان کو اگر آپس میں ملا لیا جائے تو 5 بن جاتا ہے۔ 5 کا عدد بھی روحانی اعتبار سے مقدس ترین ہے۔ اہل بیت کی تعداد 5 ہے، نمازیں 5 ہیں، ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں 5 ہیں، بنیادی سمتیں 5 ہیں، حواس 5 ہیں۔ جو پورا سلطان باہو ہے اس کے اعداد 164 بنتے ہیں۔ انہیں جمع کیا جائے تو 11 بن جاتے ہیں، اور 11 کو جمع کیا جائے تو 2 کا عدد سامنے آتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عدد 92 بنتے ہیں، یعنی انہیں جمع کیا جائے تو پھر 11 بن جاتا ہے۔ 11 کو جمع کرنے سے 2 نکلتا ہے۔ علی کے اعداد 110 ہیں، انہیں آپس میں جمع کرنے سے 2 کا عدد سامنے آتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور بات بتاتا جاؤں، تمہیں اچھی لگے گی، کہ حضرت علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ناموں کا آپس میں تعلق کتنا گہرا ہے۔ محمد کی میم کے عدد بنتے ہیں جو ہیں 40، اور علی کی عین کے، انہیں آپس میں ملایا جائے تو یہ پھر 110 بن جاتے ہیں، علی بن جاتا ہے، اور باقی حمد اور لی جو ہے اس کے عدد ملائے جائیں تو پھر 92 بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو ویسے ہی میں نے ایک بات جو ہے نا یاد آئی تو کہہ دی۔ جو ایک اور بات کہتا، سلطان باہو کے نام کی اسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کے ساتھ جو ان کی قربت کا ہے اسرار، وہ اس 11 سے بھی پتہ چل رہا ہے۔
ہمارے ایک سرائکی زبان کے ایک پرانے زمانے کے ایک بڑے قدیم شاعر گزرے ہیں اکبر چھدروی، ان کا نے کہا تھا، ان کا ایک شعر پڑھا کہ باد نار رلا کے ہودی وحدت خود نو خالص کیتا، نہ باہو سلطان تم مائے رکھیا، باہو آپ تخلص کیتا۔ اکبر چھدرو کے اس شعر کے تناظر میں سلطان العارفین کا اس میں گرامی باہو سلطان ہے، اور وہ باہو تخلص کرتے ہیں، یوں ان کا پورا اس میں گرامی باہو سلطان باہو بن جاتا ہے۔